کی بات کرنے پر اس کا دھیان سورج میں اور جو اچھے زمانے تھے جب بھی اکٹھے بیٹھتے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے کہ کامیابی کے عمل کیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہوتا ہے کہ جو اچھے زمانے تھے جب بھی اکٹھے بیٹھتے تھے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے کہ کامیابی اللہ عملوں پر دیتے ہیں اسبابوں پر نہیں. دنیا کے اسباب سارے مقصد کے برابر نہیں. مقصد کی بات کی کوئی قیمت ہے اسباب کی کوئی قیمت نہیں. کوئی ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھے تو مرتے ہی اللہ کی آگ میں جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ دنیا بنتی ہے اعمال کی برکت سے. سونا مال بچانے کے لیے پیغمبر بھیجے تو آپ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سارا قرآن ان پر نازل کیا. وہ واقعہ بھی پتا ہے کہ جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا اسباب بڑے بنائے ان پر کیسے عذاب آئے. ان عذابوں میں ہلاک ہوئے. اور جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پیغمبر کے عملوں کو قبول کیا نماز کو قبول کیا پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں تو جتنی قدم چل کر مسجد میں آئے گا اتنے قدموں کا بھی ثواب ہوگا. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کا ثواب 27 درجے زیادہ ہوگا. اکیلا پڑھے گا ایک ثواب ہوگا. مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو نماز کا ثواب 27 درجے زیادہ ہوگا. اور پھر دوسرا عمل ہے کہ کوئی مسجد میں نہیں آتا کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا تو جو نماز کو جا کر کے مرے گا کہتا ہے کہ ایک نماز قضا کرنے پر 2 کروڑ 88 لاکھ سال آگ میں جلتا رہے گا. اور جو اسبابوں میں لگ کر موت کا کلمہ نہیں پڑھے گا اسباب بڑے بنائے گئے. جیسے آج کا دنیا میں پہلے گھوڑے بازوں پر بیٹھتے تھے اب کارے بسیں جہاز بنا رہے ریلوے بنا رہے. جو اسباب کتنے بنائے موت کا کلمہ نہ پڑھے کہ موت کے وقت فرشتہ مصیبت آتا ہے تو نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائے گا. یہ سن کر اس کا روح نکلنے نہیں چاہتا فرشتہ کھینچ کر نکالتا. اور جو کلمہ پڑھتا ہے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے سنت عمل کرتا ہے تو اس کی موت کا وقت جب آتا ہے
تو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے کہ تم نے اللہ کے رضا کے عمل کیے، اب تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا روح نکالو جنت میں جاؤ۔ تو فرشتہ کہتا ہے تیرا تھوڑا وقت زندگی کا باقی ہے، وہ پورا ہو جائے گا پھر تیرا روح نکالے گا۔ تو اس کا روح نکال کر جنت کے نیچے میں لے جاتے ہیں، اور جب اس کا جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کھول دیتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے، اور جنت کی نعمتیں قبر میں آ جاتی ہے۔ اور جو اسباب میں لگ کر کلمہ نہیں پڑتا، جیسے کافر ہے آج کل کالے بسیں جہاز بنا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کا دل خراب ہوتا ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا دل شاہ ہوتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے۔ کلمہ نہ پڑھنا گناہ، نماز نہ پڑھنا گناہ، اسباب بڑے بنائے گا۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتہ اسے بتاتا ہے تم نے اللہ کے رضا کے عمل نہیں کیے، اب تجھے دولت کی آگ میں لے جائے۔ یہ سن کر اس کا روح نکلنا ہی نہیں چاہتا، فرشتہ کھینچ کر نکالتا اور روح نکال کر دولت کے عذاب میں، اور جب اسی قبر میں دفن کرتے ہیں کلمہ نہیں پڑا تو اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں، پسلیاں یوں پھنس جاتی ہیں، اوپر دولت کی آگ آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے اعمال بتانے کے لیے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جو پیغمبروں کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو کلمے کو حق مان کر پڑھتا ہے دل میں ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ جتنا کلمہ پڑھتا ہے نور بڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اسے بھی نور بڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اسے بھی نور بڑھتا ہے۔ جب دل نور سے بھر جاتا ہے پھر اس کا نور اوپر جاتا ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، اور جس کی دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا، وہ ہر کام سنت کے مطابق کرے گا، کھانا پینا بھی سنت کے مطابق کرے گا۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، سنت عمل کی برکتیں ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی تھا، ہر سنت پر عمل کرتا تھا۔ کوئی لوگ ہدیہ دیتے، اس ہدیے کے سنت کے مطابق استعمال کرنا معلوم نہ ہوتا تو وہ اس کا صدقہ کر دیتا تھا۔ جس چیز کا سنت طریقہ معلوم ہوتا سنت طریقے کے مطابق اس کو کھاتا پیتا، جس سے بناتا سنت کے مطابق۔ سنت سے برکت ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو حکم ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے کچھ کھا لو، تو اس کے کھانے سے بھی ثواب ہوگا۔
پھر روزہ رکھے گا. جب مغرب کی اذان شروع ہوئی تو اس کا حکم ہے کہ کوئی چیز کھاؤ یا پیو، اس کا بھی ثواب ہوگا. اذان ہونے کے بعد کچھ نہ کھائے کہ یہ گناہ کی شکل بنے گی. اس لیے نیت کرنا کہ پیغمبر کی سنت پر برکتیں آتی ہیں. ہر حال میں سنت کے مطابق کھانا پینا رہنا سنت کے مطابق. اور بڑی سنت ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا. اس کے لیے بزرگوں نے طے کیا کہ ہر مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر دوسری بستی میں محنت کرے. 3 دن دعوت کی محنت کریں گے، ثواب مہینے کا ہوگا. اور پھر 40 دن یا 4 مہینے کی تیاری کرے تو تبلیغی مرکز میں جا کر تشکیل کرا. اور جس کے 4 مہینے لگ گئے اور اللہ کے راستے میں سعودی بھی لگائے تو مال زیادہ ہو تو علماء نے طے کیا کہ ملکوں کی جماعت بنے. تو پھر ملکوں کی جماعت بنا کر مشرق سے ملکوں میں جائے. پہلے ماشاءاللہ جو 4 مہینے لگ جائے تو سال کی جماعتیں بناتے تھے حج کی. رمضان میں جو معذور بنا کر اس کی تشکیل کر دیتے تھے. ملکوں میں محنت کرتے جاؤ، اگلے رمضان تک بیت اللہ تک پہنچ جاؤ، پھر وہاں عمل کرتے رہو، حج پورا کر کے پھر واپس آؤ. تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے. حج کی جماعت بنا کر بیت اللہ میں جانا اور حج پورا کر کے پھر واپس آنا. یا ملکوں کی جماعت جس کے 4 مہینے لگ گئے، اللہ نے مال دیا تو اس کا بزرگوں نے طے کیا کہ 4 مہینے کی جماعت کسی ملک میں جانے کی کرے. مشرق سے جو ملک طے ہو جائے اس ملک میں جائے. باقی صحابہ کا حال یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے کہ خود ہر سنت پر عمل کرو اور ہر مہینے میں 3 دن کی جماعت بن جائے تو دوسری بسیوں میں 3 دن محنت کرو. 3 دن لگائے گئے ثواب مہینے کا ہوگا. اور پھر تیاری کرو 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کا. اس کی جماعت بنا کر مشرق سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤ. جس کے 4 مہینے لگ جائے تو پھر بزرگوں نے طے کیا اللہ مال دے تو ملکوں کی جماعت بنا کر ملک کو مل جائے. اور پہلے تو حج کی جماعت سال کی بناتے تھے. جو حج کے لیے تیار ہو جائے تو رمضان میں اس جماعت کی تشکیل کر لیتے تھے کہ ان ملکوں میں محنت کرتے ہوئے اگلے رمضان تک بیت اللہ میں پہنچ جاؤ. پھر بیت اللہ میں حج کرنے تک عمل کرتے رہو. جب حج کے عمل سارے پورے ہو جائیں پھر واپس آؤ. 1.25 سال اس وقت جماعت کا لگتا تھا. وہ ایک جماعت کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے پاس پیسے تھوڑے تھے تو اس نے ساتھیوں سے کہا کیونکہ جماعت میں ہر کھانے کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، ایک بار کھانا کھاؤں گا دوبارہ نہیں کھاؤں گا، پیسے تھوڑے.
ایک بستی میں پہنچے، وہاں ایک تبلیغی ساتھی کا مال زیادہ تھا، تو اس نے حال پوچھا جماعت کا حال کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ ایک ساتھی کے پیسے تھوڑے ہیں، ہر کھانے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ ایک بار کھانا کھاتا ہے دوبارہ نہیں کھاتا۔ اللہ نے ان کو مال زیادہ دیا تھا۔ جب سو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا وہ ساتھی کہاں سو رہا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بستر پر سو رہا۔ اس نے معلوم کر لیا، پھر آدھی رات کے قریب وہ پیسے لے آیا، ان کو جگایا، کہا کہ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، ایک بار کھانا کھاتے ہو ایک بار نہیں کھاتے، یہ پیسے لے لو، دونوں وقت کھانا کھاؤ۔ پھر وہ دونوں وقت کھانا کھاتے، وقت اللہ کے راستے کا پورا ہو گیا، وہ پیسے ختم نہیں ہوئے جو پیسے اس نے عربیہ دیے تھے۔ انہیں سوچا کہ یہ پیسے اللہ کے راستے میں ملے ہیں، اسے گھر نہیں لگانا، نیک کام پر لگانا۔ تو مسجد کا حال یہ تھا، اس وقت پنکھے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، نمازی زیادہ ہوتے تھے، مغرب عشاء صبح کی نماز میں امام اور کچھ صفحے مکان کے اندر بناتے، باقی صفحے باہر۔ جب یہ گیا تو یہ پیسے زیادہ تھے، تو جو سب سے خالی جگہ تھی مسجد کی، اس جگہ راستہ تھا، مسجد چھت سے خالی جگہ چھت کے برابر اونچی تھی، تو اس نے پھر کہا کہ یہ پیسے لے لو، راستے پر چھت بنا لو، تاکہ مغرب عشاء صبح میں ساری نمازی باہر کھڑے ہو جائے۔ مسجد میں جو پیسے لگائے گا، مال لگائے گا، اس کا بھی ثواب ہوگا، اپنے مکان کا ثواب نہیں ہوگا، اعمال کا ہوگا۔ مسجد بنانا اعمال کے لیے اس کا ثواب ہوگا۔ تو بہرحال قرآن میں اس سورت میں اللہ نے اعمال کا بیان کیا، اور یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے زمانے تھے جب وہ بیٹھتے تھے ہر مجلس میں اس سورت کو پڑھتے تھے کہ کامیابی کے عمل کیا ہے۔ تو سورت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو اچھے زمانے تھے جب بھی پڑھتے تھے تو سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے، کامیابی کے عمل کیا ہے۔ ترجمہ ہے، زمانے کی قسم، عام انسان نقصان میں ہے۔ جو موت کا کلمہ نہیں پڑھتے، اسباب بڑے بنا رہے، تو اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ جو موت تک اسباب بڑے بنائے، جیسے آج کل کاریں بسیں جہاز بنا رہے، کلمہ نہیں پڑے گا تو موت کے وقت فرشتہ خبر دیتا ہے اسے کہ تو نے اللہ کے رضا کا عمل، کلمہ نہیں پڑھا، اسباب بڑے بنائے، اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ روح نکلنا ہی نہیں چاہتا، پھر فرشتے کھینچ کر اس کا روح نکالتے ہیں، روح نکال کر دوزخ کی آگ میں لے جاتے ہیں، اور جب اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو اللہ اس کی قبر تنگ کر دیتے ہیں،
پسلیاں یوں پھنس جاتی اوپر دوزخ کی آگ۔ اور جو اللہ کے رضا کے عمل کرتا ہے، کلمے کو حق مان کر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ پڑھنے سے بھی دل میں ایمان کا نور بنتا ہے۔ اور نماز سے خیر مسجد میں جا کر جب اذان سنتا ہے تو فوراً مسجد میں جاتا ہے نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تو جتنے قدم چل کر مسجد میں جاتا ہے اتنے قدموں کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب 27 درجے زیادہ ہوتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھے گا ثواب 1 درجہ ہوگا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو نماز کا ثواب 27 درجے۔ جتنے قدم چل کر مسجد میں جائے گا ان قدموں کا بھی ثواب ہوگا۔ پھر حضرات نے طے کیا کہ ہر مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر دوسری برسی میں 3 دن دعوت کے عمل کرے۔ 3 دن کی جماعت بنا کر دوسری برسی میں جا کر کوشش کریں گے، ثواب مہینے کا ہوگا۔ اور پھر تیاری کریں کہ جماعت بن جائے 40 دن کے یا 4 مہینے کی جماعت بن جائے تو مشرق کے مطابق اللہ کے راستے میں وقت لگا۔ جس کے 4 مہینے لگ جائے تو پھر بزرگوں نے طے کیا پیسے زیادہ ہوں تو ملکوں کی جماعت بنا کر ملکوں میں جائے۔ پہلے تو جن کے 4 مہینے لگ جائیں مال زیادہ ہے تو حج کی جماعت بناتے تھے سال کی، رمضان میں جماعت بن کر سفر کر کے چلتے رہے، عمل کرتے رہے، اگلے رمضان تک بیت اللہ میں پہنچ جائے، پھر وہاں حج کرنے تک عمل کرتے رہے، 1.25 سال اللہ کے راستے میں لگ جاتا تھا۔ تو اس لیے اعلیٰ صحابہ کا حال یہی تھا کہ ساری دنیا والوں کو کرنا پڑا۔ تو صحابہ عام طور پر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ صحابہ اور تابعین ان دونوں کے حال آتا ہے کہ وہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جو اعمال میں جن حضرات کی ترتیب کے مطابق کرے گا قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نیت تو سب کریں کہ صحابہ کے طریقے پر اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں گے۔ ملکوں کی جماعت بن گئی تو مشرقی ملکوں میں جائے تو ملکوں کی جماعت بنانے کی کوشش کون کون کرے گا، سب کی نیت ہے۔ تو بھی مانتے ہیں نماز فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور صبح کی اذان سے پہلے آنکھ کھل جائے تہجد پڑھنے کے وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تھوڑا وقت ہو اذان تک کا تو 2 رکعتیں پڑھے، زیادہ وقت ہو تو پھر 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھے، اور ذکر کرتے دعا مانگے تو اس کی دعاؤں پر بھی اللہ قبول کر کے عمل کرتے ہیں۔ فرض کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور صبح کے اذان سے پہلے آنکھ کھل جائے تہجد پڑھے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ باقی نیت سب کریں کہ جیسے
صحابہ عمل کرتے تھے اس کی کوشش کرنے کا. صحابہ کا حال یہ تھا کہ مشورے سے جو طے ہو جاتا وہ کرتے تھے. تو ایک جماعت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ سفر بڑا تھا، اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے، کھجوریں ستو لے کر چلتے تھے. تو ایک جماعت کا سفر بہت زیادہ تھا، کچھ کھانا ختم ہو گیا. تو پھر امیر نے کہا کہ اب سب کے پاس کھانا نہیں، اب جن کے پاس ہے رات کو جہاں ٹھہریں گے اس وقت سب کو دیں گے. کھجوریں تھی تو وہ پھر رات کو ایک ایک کھجور ہر ایک کو دیتے تھے. ایک کھجور تو ایک لقمہ ہے، 24 گھنٹے میں ایک لقمہ. لیکن اللہ کی راضی کی برکتیں، اللہ اس ایک کھجور میں وہ برکت دے دیتے 24 گھنٹے طاقت باقی رہتے. کسی نے پوچھا ایک کھجور کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا ایک کھجور کا فائدہ ہوتا تھا جب کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی پھر کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے راستے میں سفر کر رہے، اللہ کے راستے کی برکتیں. پھر کچھ سفر ان کا سمندر کے کنارے پر چلنا تھا. جب سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے تو دور سے نظر آیا کہ سمندر کے ساتھ پہاڑ ہے، دور سے پہاڑ نظر آئے. جب قریب پہنچے تو دیکھا پہاڑ نہیں مچھلی ہے، پہاڑ اتنی موٹی اللہ نے ان کے لیے کنارے پر کر دیا. دور سے پہاڑ نظر آئے. اس کی آنکھ نکالی تو اس کے آنکھ میں چربی اتنی تھی جو پانی کی مشکیں تھی، ان مشکوں میں اس کی چربی ڈال کر بھر لی. ساتھ جب چربی نکالی تو 17 صحابہ اس کی آنکھ میں بیٹھ گئے. آنکھ اتنی بڑی، جسم پہاڑ کی طرح بڑا، ایسی مچھلی کوئی نہیں پکڑ سکتا. وہ اللہ کے راستے میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو کنارے پر کر دیا. دور سے پہاڑ نظر آیا، قریب جا کر دیکھا پہاڑ نہیں مچھلی ہے. پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے، کھاتے رہے، اللہ کے راستے کا عمل کرتے رہے. مدینہ پہنچ گیا. آپ کے سامنے سارے واقعہ بیان کیے. پہلے کھانا تھوڑا رہ گیا تو رات کو ایک ایک کھجور دیتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ کے راستے میں سفر کر رہے تھے، سمندر کے کنارے پر جب چلے تو دور سے پہاڑ نظر آیا. جب قریب پہنچے تو دیکھا پہاڑ نہیں مچھلی ہے. پہاڑ اتنی موٹی اتنی بڑی مچھلی کو اللہ نے ان کے قبضے میں کر دیا. آنکھ نکالی تو اس کی آنکھ میں چربی اتنی تھی جو پانی کی مشکیں تھی اس میں چربی بھر لی. جب چربی نکالی تو 13 صحابہ اس کی آنکھ میں بیٹھ گئے. آنکھ مکان کے برابر، جسم پہاڑ کے برابر. ایسی مچھلی نہیں پکڑ سکتا. ان کا کھانا ختم ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو کنارے پر کر دیا. پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر لیے، کھاتے رہے، اللہ کے راستے کی محنت کرتے رہے. واپس مدینہ پہنچ گئے تو آپ کے سامنے پھر سارے واقعہ بیان کیے. پہلے کھانا تھوڑا رہ گیا تھا، ایک کھجور ہر ایک کو دیتے تھے، وہ ختم ہو گئی. پھر سفر کرتے رہے. سمندر کے کنارے پر جب چلے تو دور سے پہاڑ نظر آیا. قریب ہوتے تو دیکھا پہاڑ نہیں مچھلی ہے. پہاڑ اتنی موٹی اللہ نے ان کے قبضے میں کر دی. آپ نے فرمایا یہ مچھلی کا گوشت اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا.
ابھی اگئی رہے تو مجھے بھی کھلاؤ. اس وقت بھی گوشت موجود تھا, آپ کو بھی کھلایا. تو صحابہ کے واقعات ہیں کہ ان کے اعمال پر برکتیں آتی تھی. تو اس لیے بزرگ سمجھتے ہیں کہ نیت سب کریں کہ صحابہ کے طریقے پر عمل کی کوشش کریں گے. مشرق میں جو چاہے ہو جائے اس سے شروع کریں گے. اور جو چلے کے لیے آئے ہیں صحابہ عام طور پر 4 مہینے راستے میں لگاتے تھے. کہ چلے والا ابھی 4 مہینے لگا کر جائے گا, وہ کھڑا ہو جو آیا چلے کے لیے, لیکن 4 مہینے لگا کر جائے گا. ایسا تشریف رکھے. اللہ قبول